رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کر رہے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اے زید تو نے صبح کیسے کی. تو آگے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر عورت اور مرد کو قیامت کے دن کی طرح صاف دیکھتا ہوں. بتا دوں کہ خاموش رہو، میں بتا دیتا ہوں کون کون کیا کیا ہے. حضور نے فرمایا ہونٹوں کو دبائے رکھ. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا حق کا سورج اور ازل کا آفتاب کبھی بغل میں سمایا ہے؟ اس بغل میں نہیں سما سکتا. تو کہا کہ حق کا سورج اور ازل کا آفتاب کبھی بغل میں سمایا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کے سامنے نہ جنون ٹکتا ہے نہ عقل. جس بندے کو عشق ہو جاتا ہے نا، وہ خام ہائی مسکراتا رہتا ہے، خام ہائی اپنے اندر مزے لیتا رہتا ہے، اپنے رب کی رحمتوں کے مزے. وہ شاید اسے کسی سے کوئی لینا دینا بھی کوئی نہیں ہوتا. کہنا نہ مینوں کو تنگ کرے تو نہ میں کسی کو تنگ کر، مینوں اپنے ہی مزے سے رہن دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کے پوشیدہ ہونے کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ اس چیز کو چھپا دیا جائے، دوسرا یہ کہ اپنی آنکھ بند کر لی جائے. کسی چیز کے پوشیدہ ہونے کی دو صورتیں، ایک تو یہاں کہ اس چیز کو کہیں چھپا دیا جائے، دوسرا یہ کہ اپنی آنکھ بند کر لی جائے، نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ ہونا دوسری طرح کا، آنکھ بند کر لینے سے. اس کا پوشیدہ ہونا دوسری طرح سے ہے، کیونکہ وہ چھپ تو سکتا نہیں ہے، وہ تو ایک پردہ درمیان میں کر دیا ہوا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کی سمجھ بڑے آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ بدر کے میدان میں ادھر صحابہ کرام تھے 313، ادھر کافر تھے، مشرکین مکہ تھے 1000. لیکن جب جنگ شروع ہونے لگی نا، تو اللہ کریم نے درمیان میں کوئی ایسا آئینہ رکھ دیا، وہ تھوڑے لگے ان کو یہ زیادہ لگے، یعنی 1000 والوں کو 313 زیادہ نظر آئے اور 313 کو 1000 تھوڑے سے نظر آئے، جو گل ہی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دے، چیز کو چھوٹا کر دے، چیز کو بڑا کر دے، یہ اس کے اوپر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں نا ایک آڑ رکھی ہوئی ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھتا ہے. اور یہ رکھنا بھی ہمارے لیے اچھا ہے، ورنہ زندگی کا کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہم اللہ کریم کو دیکھ رہے ہوتے تو ہم کوئی غلط حرکت کر سکتے تھے، پھر مزہ تو آنے نہیں تھا. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے کا مزہ تو اس صورت میں ہے اللہ کو ہم نہیں دیکھ رہے، مگر اس قدر دیکھ رہے ہیں کہ غلط نہ کریں. ہم نہیں دیکھ رہے مگر اس ایمان کے ساتھ ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس ایمان کے ساتھ ہم اسے دیکھ رہے ہیں. ہم ایمان کے ساتھ یؤمنون بالغیب، اس ایمان کے ساتھ ہم اللہ کریم کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم کچھ غلط نہیں کرتے. حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ اللہ کریم نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یؤمنون بالغیب پر ایمان لاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اس ایمان پر ہم اسے اپنے ہمیشہ ساتھ سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھ پر اگر تو ایک انگلی رکھ لے تو دنیا کو سورج سے حالی پائے گا. انگلی رکھ کے سورج نظر ہی نہیں آئے گا، انگلی ہٹائے گا تو سورج نظر آئے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آنکھ پر اگر تو ایک انگلی رکھ لے تو دنیا کو سورج سے خالی پائے گا، لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے کہ سورج کی تپش ہے، لیکن نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو ہماری آنکھ پر کوئی ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا. وہ اللہ کریم جو ہمیں دیکھتا ہے مگر ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے. یہی اللہ کی پردہ پوشی کی مثال ہے. صرف ایک پھولا
اگر آنکھ کی پتلی پر ہو، یعنی ایک دانہ آنکھ کی پتلی پر ہو تو دنیا کو چھپا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی چیز آ جاتی ہے نا تو نظر نہیں آتا، بلکہ بعض کو بھینگا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف ایک دانہ اگر آنکھ کی پتلی پر ہو تو دنیا کو چھپا دیتا ہے۔ انسان نے دنیا کو مسخر کر لیا، انسان نے دنیا کو قابو میں کر لیا۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ تو کتنے سال پہلے کہہ رہے ہیں، لیکن آج کی تو دنیا ہم مسخر کر لیا، ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں، ہم وہاں پر تحقیق کرنے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ سہولتیں ہمارے پاس ساری ہیں، سہولتیں ہمارے پاس ساری ہیں، مگر جو چیز ٹھیک کرنے والی تھی نا، وہ تھا ہر انسان کے اندر کی علائش، اس کا گند، اس کا حسد، کینہ، بغض۔ اگر وہ ختم کر دیا جاتا تو سمجھ لیتے کہ انسان نے ترقی کی ہے۔ انسان نے ترقی نہیں کی، ٹیکنالوجی نے کی ہے۔ انسان وہی کا وہی ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی مقابلہ ہی کر رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ باہر کے ملک والے وہ ایک ایسی چپ تیار کر رہے ہیں کہ ایک اندھے کو بھی لگائیں گے اسے بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ چاہے 5-6 سالوں میں یہ کر لیں۔ ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ وہ ایسے چپ تیار کر رہے ہیں کہ اندھے کو بھی لگائیں گے تو وہ بھی دیکھ پائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسی مہلک اسلحہ بھی تیار کرتے ہیں، اگر انسانیت کا خیال کر رہے ہیں، کہ جو پل بھر میں برباد بھی کر دیتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے قاتل خود ہی ہیں، خود ہی ایک دوسرے کو مارنے والے بھی ہیں۔ اگر ہم سمجھدار ہوں تو اپنے اندر کی اصلاح کریں، اور اندر کی اصلاح کرنا، تربیت کرنا، اپنے آپ کو سمجھانا، یہ بہت ضروری ہے۔ سارا مسئلہ تو توحید اور عشق کا ہے، بلکہ اشک کا ہے، توحید اور اشک کا ہے۔ جسے عشق ہو جائے، جسے محبت ہو جائے، اس کے لیے بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے کہ نا جو بندہ پاگل، مجنون، دیوانہ ہو جاتا ہے نا، ہمارے پیر مرشد ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک مجنون تھا، مجنون مطلب کہ سندھی میں کہہ رہے تھے مجنون پاگل دیوانہ تھا، چریا تھا۔ تو کسی نے اسے کہا، مجنون مجنون نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم تھی، نماز کا ٹائم تھی، نماز کا ٹائم تھی۔ وہ ایک نا جلتی ہوئی کڑھائی تھی، جلتی ہوئی کڑھائی تھی، اس نے اسی سے وضو کرنا شروع کر دی، اور اسے کوئی جلن محسوس نہیں ہو رہی، یعنی چلتی ہوئی کڑھائی سے وضو کرنا شروع کر دیا، نماز کے لیے اسے کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں، آواز آئی لگا دیں، ہم تجھے مرنے دیں گے تو پھر ہے نا لگا دیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو مرے گا نا بندہ، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بچانا ہوتا ہے اس کے لیے لاکھوں ہیلے ہیں، جس کو مارنا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ہیلا بنتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ اس لیے وہ مجنو جو تھا وضو کر کے اس سے پوچھا، مجنو گرم نہیں لگی تھی؟ کہتا خدا کی قسم کوئی گرم نہیں لگی، پتہ ہی نہیں لگا، میں تو سمجھا وضو پانی ہے۔ اب یہ بھی ایک مزیدار سٹیج ہے کہ جس میں انسان اتنا محویت میں ہے، اتنا محویت میں ہے کہ اسے اثر نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ لکہ 2 مجذوب تھے، ایک ہوش میں تھا، ایک ہوش میں نہیں تھا۔ ہوش میں نہ ہونے کا مطلب کہتے کہ 2 کوئلے گرم کر کے نا جو بالکل آگ ہوتے ہیں، دونوں کے ایک ایک ران پہ رکھ دیا گیا۔ اب جو مجذوب تھا، ہوش میں نہیں تھا، وہ مسکرائے جائے، ران جل رہی، اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ جو ہوش میں تھا اس پر رکھی، وہ تڑپ رہا ہے۔ پوچھا گیا ان دونوں میں افضل کون ہے؟ کہنے لگے وہ جو تڑپ رہا ہے وہ افضل ہے، کہ وہ تڑپ تو رہے نا، دیکھ تو رہے نا، تکلیف محسوس تو کر رہا ہے، وہ سب تکلیف محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ اسی جو تڑپن کی، تکلیف کی وہ جو اجر ہے نا جو اللہ کریم نے دینا ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہر بندہ دیکھے آپ محسوس کریں گے، یہی کہتا نظر آئے اللہ کرے میں چلتا پھرتا ہی مر جاؤں، کسی کا محتاج نہ ہوں۔ بھائی تو رابطے چھوڑ دے، اتنا پریشان کا تو ہونا، وہ تجھے جیسے مرضی رکھے، چلتے پھرتے جانا ہے چلتے پھرتے لے جائے، اگر بستر مرگ پر لے جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، تیرا کیا ہے؟
تیرا تو اختیار ہی نہیں ہے. ایسی دعا کرنے کا فائدہ کیا؟ اللہ کرے میں چلتے پھرتے چلا جاؤں دنیا تو، کسی کا محتاج نہ ہوں. اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. جو مزہ اس میں بھی ہوگا، بیماری میں بھی، جس سے اجر بلند ہوتے ہوں، تو وہ بھی فائدہ مند ہے. اس لیے ہمیں ہوش میں رہنے والا بننا چاہیے. تکلیف ہو لیکن صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے. اس لیے کہا گیا کہ انسان نے دنیا کو مسخر کر لیا، جس طرح چاہتا ہے اس پر جہاز چلا دیتا ہے، آسمانوں میں جہاز چلا دیتا ہے. تو جب یہ مسخر ہے تو خیالات کے دریا کو بھی تو قابو میں رکھے اور لب بند رکھے. یہ خیال لازم نہیں روک سکتا، ساری چیزیں قابو کر لینا. یہ کہڑا خیال والا نا کام اے نہیں کرتا. چلو ایسے کر لیتے ہیں، غیر ضروری خیال جو ہے نا اس کو بند کر دیا، جو اس کا ہے ہی نہیں، جو وہ کر سکتا ہی نہیں. جیسے بندہ جنوں اور پریوں کی کہانیاں سنتا ہو تو کبھی کاش میں جن مل جائے کوئی. بابا غیر ضروری ہے، دنیا میں رہتا کیا جن کی باتیں کر رہا ہے؟ جن ہے ضرور، سورہ جن کے مطابق جن ہے ضرور. حضور نے بھی ایک دفعہ جن کو قابو کر لیا تھا جو آپ کو نماز میں تنگ کر رہا تھا. لیکن ہم نے جن کو قابو کرنے کے خیالات نہیں لانے، ہم نے ان سے کوئی کام کروانے کے نہیں لانے. ہمارے کام اللہ کریم کر دیتا ہے. اور اللہ کریم جب کسی کا اسباب بناتا ہے تو لاکھوں راستے ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے اور اسباب بن رہے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کتنا مسخر کر لیا ہے، لیکن خیالات کے دریا کو بھی تو قابو میں رکھو اور لب پابند رکھو. دل پر قابو حاصل کرو اور اس کے مکاشفات کو ظاہر نہ کر. میں نے آگے بتایا تھا کہ جو کرامات، مکاشفات یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بتانے والے نہیں ہوتے. جو ان چیزوں پر اترانے لگے، غرور کرنے لگے، تکبر کرنے لگے، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے جی، باہر ہے گیم سے، وہ گیم میں ان ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ ضروری ہی نہیں ہے کہ تجھے کرامات مکاشفات حاصل ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ کا بندہ ہے، دے ٹھیک، نہ دے ٹھیک، رب دی مرضی. اس لیے ہمیں اپنی ریاضت اور عبادت اس لیے کرنی کہ میرا دل صاف ہو جائے، میں بھی دور پر کی چیزیں دیکھنے لگوں. یہ بیوقوفی ہے. دل کو صاف کرنے کا مطلب، جیسے کل بیان ہوا تھا، دل کو صاف کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نور کا عکس ہم پر پڑے. تو دیکھنے والی چیزیں کوئی نہیں کہ ہم دیکھنا شروع کر دیں، یا اللہ میری اکھیں جو کرے کھول جائے. وہ دکھا دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اصل منزل کیا ہے کہ آپ کے دل کا آئینہ صاف ہو، اس کا پرتو پڑے، اس کا عکس پڑے، جیسے میں نے کل سمجھایا تھا. دل پر قابو حاصل کرو اور اس کے مکاشفات کو ظاہر نہ کر، اور غور کرو کہ اگر اللہ نے سمندر کو انسان کا محکوم بنا دیا ہے تو دل کو بھی محکوم بنا سکتا. تیرے دل نے ہی تیرے قابو ہی دے سکتا. تو جو چاہے وہی سوچے، تو جو نہ چاہے وہ نہ سوچے. یہ تم پر ہے کہ تم ٹارگٹ رکھ کر کیسے کام کرتے. اس کا بھی ٹارگٹ رکھنا پڑتا ہے نا. روزانہ اپنے ساتھ حضور کو رکھنا، حضور کے ساتھ سونا، حضور کے ساتھ اٹھنا، حضور کے ساتھ بیٹھنا. سمجھ آ رہی نا؟ ان کو ساتھ رکھنا، سوتے ہوئے بھی ان کو یاد کرنا، اٹھتے ہوئے ان کو یاد کرنا، بیٹھے ہوئے ان کو یاد کرنا، ہمیشہ ان کے خیال میں مست رہنا. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر اللہ نے سمندر کو انسان کا محکوم بنا دیا ہے تو دل بھی محکوم بن سکتا ہے. یہ کیسے ہے کہ بندہ دل کا حاکم نہ بنے؟ سارے عمل، فرمایا کہ جنت کی نہریں زنجبیل اور سلسبیل بزرگ بہشتی کے حکم میں ہیں. یہ بھی ادھر جنت سے نکلتی ہیں نا ساری. یہ جتنے بھی دریا وغیرہ بھی یہ بھی کہتے ہیں ادھر سے پانی نکلتا ہے. اور جو حضور کے ہاتھوں سے چشمے جاری ہوئے اس کا تعلق غیب سے تھا، اس کا تعلق غیب سے تھا. وہ سارے دریاؤں سے بہتر تھا جو میرے نبی کے ہاتھوں سے چشمے جاری ہوئے. پنجاب، یہ جو 5 انگلیوں سے جو چشمے جاری ہوئے تھے نا، وہ سب پانیوں سے افضل قرار دیے جاتے ہیں. کیونکہ حضرت اسماعیل کی ٹھوکر سے آب زمزم جاری ہوتا ہے اور حضور کے ہاتھوں کے اندر سے چشمے جاری ہوتے ہیں. فرق ہے. جب یہ ہمارے حکم میں ہے تو یہ ہماری طاقت نہیں ہے، خدا کے حکم کی وجہ سے. جنت کی نہریں زنجبیل اور سلسبیل بزرگ بخشتی کے حکم ہے. جب یہ ہمارے حکم میں ہے تو یہ ہماری طاقت نہیں ہے، خدا کے حکم کی وجہ سے ہیں.
سارے عمل ہمارے ہی اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن یہ اسی طرح ہے جیسے جادوگر کے قابو میں ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک بات سمجھا رہے ہیں، جادو کرتا نا قابو پتہ ہوتا میں کی کرنے لگا، اس کو اعتماد اور یقین ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا آپ کرنے کیا لگیں اور آپ اپنے اوپر قابو رکھ کر کریں گے تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ بزرگ ہو گئے۔ اب آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں خود کہ یہ کرنا ہے میں نے، اور آپ کے قابو میں۔ میری تو ایک اچھی عادت ہے نا، میں جو کرنا چاہتا ہوں پہلے بیان کرتا ہوں، میں یہ کرنے لگا، رولا ڈالنا شروع کر دیتا ہوں، یا میں یہ کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ میں خود تیار ہوتا ہوں، اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں یہ کام کرنا ہے بھی، اس لیے میں اس کی تیاری پکڑ لیتا ہوں۔ تو جب یہ سارے عمل جو ہم کرتے ہیں ہماری اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن یہ اسی طرح ہے جیسے جادوگر کے قابو میں ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اپنے وجود پر اس کا قابو ہی نہیں ہے، وہ قابو کرنا بھی نہیں چاہتا، اس کی ضرورت ہی نماز نہیں ہے۔ جس دن اس کی ضرورت نماز بن گئی وہ خود ہی قابو کر لے گا۔ اگر آپ کی ضرورت اللہ کریم ہے، اگر آپ کی ضرورت اللہ کریم ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم آپ کی ضرورت نہ پوری کرے؟ وہ تو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی ضرورت اللہ کریم ہے، کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ وہ ضرورت دیکھی بھی تو جائے گی نا۔ جیسے باس بھائی نے وہ ایک دفعہ سنایا نا، ایک بندہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں مجھے حضور کا دیدار ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے یار اسے نا پانی نہیں پلانا، کھانا خوب کھلانا، پانی نہیں پلانا۔ آپ پانی نہ پلایا گیا، رات ہو گئی، پیاس بڑی شدید لگی ہوئی، اب جب سویا تو پانی ہی پانی نظر آئے۔ اٹھا کہتا مجھے تو ساری جگہ پانی ہی پانی لگا۔ کہتا تجھے پیاس لگی تھی نا، اگر تجھے ایسے ہی پیاس ہوتی تو تجھے ہر جگہ حضور نظر آتا۔ تو جب اللہ کریم ہر ایک کی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو جس کی ضرورت خود اللہ کریم ہو تو کیوں نہیں پوری ہو سکتی؟ تو باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہماری ضرورت کی چیز بازار میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی ضرورت کی چیز آپ کی ضرورت ہو تو ایسا نہیں کہ پوری نہ ہو۔ جس طرح آنکھ کے دو چشمے جو رواں ہیں جان کے فرمان اور دل کے حکم کے تابع ہیں، جس طرح آنکھ کے دو چشمے جو رواں ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، جان کے فرمان اور دل کے حکم کے تابع ہیں۔ اچانک چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے، کوئی واقعہ نظر آتا ہے، کوئی بات سن لیتا ہے تو بس آنکھوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جلدی سے دل ٹوٹ بھی جاتا ہے، آنکھوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دور جو ہے نا یہ محرومی کا دور ہے۔ ہر بندہ محرومیت کا شکار ہے اور خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے، یا اپنے آپ سے ناراض ہو جاتا ہے یا اپنے گھر والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دور محرومی کا دور ہے، اور ہمارے بچوں کو جو چیزیں دیکھتے ہیں ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، اور ہم دیکھیں کیسے پھنس چکے ہیں۔ ہم ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پتر نے کچھ نہ ہوئے، پتر چاہیے تھا کہ میں لے دینا پتر، یعنی اگر ہم کہیں نا نہیں اسے ضد ایسی پکڑنی ہے، ماں نے کہنا لے دیو نا، لے دیو سو، ہم اس کی تربیت نہیں کر سکتے، ہم اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ ضد پر کر لیتا ہے، نہ کرے تو کہتا لو جی۔ جیسے میں نے آگے بتایا کہ ایک ماں ایک کو پیار کرتی ہے دوسرے کو نہیں کرتی، اب جس کو نہیں کرتی تو وہ محروم ہے، وہ کہتا میری ماں میرے نال ہی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے، مجھے کیا لینا دینا، مجھے حصہ مل رہا ہے محبت کا، کوئی بات نہیں، میں نے اپنی محبت کا حصہ خود لینا ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں سمجھتا، تو یہ دور سائیکی دور ہے، نفسیاتی دور ہے۔ اور آگے میں نے بتایا تھا دو چیزیں، ایک تو اپنی نفسیات ٹھیک کرے، ایک اپنی خوراک ٹھیک کرے، جو میں خود بھی نہیں آج تک کر پایا کہ اپنے خوراک کو مینٹین کرنا، ایک ردم سے کھایا جائے، ایک ردم سے سوچا جائے۔ ایک سائیکی پرابلم ہے ہمارا، ایک ہمارا خوراک کا پرابلم ہے کہ ہم بے ڈنگا کھاتے ہیں، سوچ سمجھ کے نہیں کھاتے، ہم ڈر کے کھاتے ہیں، بھوک رکھے بغیر کھاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے پرابلم، ہر چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے، راہ جلدی کیمی پھڑ لینے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ضد بازی میں کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سن ضد نہ کھواتا جاتا ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ جس طرح آنکھ کے دو چشمے جو رواں ہیں جان کے فرمان اور دل کے حکم کے تابع ہیں، اگر وہ چاہے
تو دنیاوی خوف سے بہنے لگے، اگر وہ چاہے تو عبرت پکڑنے کی طرف چلی جائے۔ اب رونا مختلف ہو گیا، کس لیے رو رہا ہے؟ اللہ کے لیے کہ دنیا کے لیے؟ ہم نے دیکھنا کہ ہمارا رونا کس کے لیے، دنیا کے لیے کہ اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے رونا تو بہت مشکل کام ہے یار، اللہ کے لیے رونا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو میرے خوف سے روئے، خوف سے کہہ لیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کی محبت میں روئے اس کی شان کچھ اور ہے۔ اللہ کے خوف سے تو بندہ کبھی نہ کبھی ڈر جاتا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں رونا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی محبت کی چوٹ ایسے دل پر لگے کہ انسان آنکھوں سے آنسو روا۔ اگر وہ چاہے تو دنیاوی خوف سے بہنے لگے، اگر وہ چاہے تو عبرت پکڑنے کی طرف چلی جائیں، اگر وہ چاہے تو نظر محسوسات عالم کی طرف چلی جائے۔ عالم محسوسات، محسوس کرنے کا علم۔ ہم عالم محسوسات میں رہتے ہیں، ہوا نظر نہیں آتی، محسوس کرتے ہیں، چہرے کے تاثرات سے دوسروں کو محسوس کرتے ہیں، باڈی لینگویج سے دوسروں کو محسوس کرتے ہیں، اس کے بولنے سے پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز چل رہی ہے، یعنی ہر چیز اشارے تک تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ چاہتا کیا۔ عالم محسوسات میں ہم جو محسوس کرتے ہیں وہ اچھا یا برا جو بھی کرتے ہیں، پھر اس کی ٹیکنیک کہ اس کو کس طرح ٹیکل کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو نظر محسوسات عالم کی طرف چلی جائے، اگر وہ چاہے تو چھپی ہوئی چیزوں کی طرف چلی جائے۔ بہت سے ایسے بندے ہیں جن کو نا چھلاوے بھی نظر آتے ہیں، جن کو جن بھی نظر آ جاتے ہیں، انہوں نے ایتھے بیٹھے بیٹھے نظر آئی جاندے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ حاج صاحب نے بیان کیا، کہنے لگا صحیح میں مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں انج کر کے بیٹھا سا، بڑی پرانی بات انہوں نے مجھے بتائی تھی، میں انج کر کے بیٹھا مراقبے سے، کہندے دو یا ایک بندہ ظاہر ہویا، کہنا سدھا ہو کے بہ، ادب نہ بہ، تسی بیٹھے رہو، کہندے ادب نہ بہ، کہندے وہ تکلیف اٹھ تکلیف سدھا ہو، کہندے میں سائیں وہ سدھا ہو کے بیٹھ گیا، کون سی؟ میں کہا مینوں کک نہیں پتا، تینوں نظر آیا سی، مینوں نظر نہیں آیا، تینوں کہہ کے گیا نہ سمجھایا گیا، تیرا مطلب تو اسی اگے ہی کہنے ہیں کہ جتھے اللہ دا ذکر ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو موجود ہوندے نے نا، اے تے نہیں ہوندا کہ کوئی موجود نہ ہو۔ کہندے سائیں وہ مینوں سیدھا کرے، کہندے عجیب سائیں حالت ہے ہوئی کہ میرے کو بیٹھا نہیں جاتا تو اس بعد بیٹھنا نصیب ہو گیا۔ میں انج کر کے جڑا نا آواز آ روک نہیں پہنتا سا، میں اس طرح بیٹھنا تیار دی صورت میں بیٹھنا میں نصیب ہو گیا۔ تو اگر وہ چاہے تو چھپی ہوئی چیزوں کی طرف چلی جائے، اگر وہ چاہے تو کلیات کی طرف چلی جائے، اگر وہ چاہے تو جزیات میں گری رہے، جدھر چاہے لا دے۔ اور اگر میں نے کہا اگر آپ کی ضرورت اللہ کریم ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم آپ کی ضرورت پوری نہ کرے؟ اس طرح پانچوں حواس ٹوٹی کی طرح ہیں، پانچوں حواس کھلے ہوئے ٹوٹی کی طرح ہیں، یہ دل کی حالت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو تھوڑے دل چ ہوندا نا وہ مطابق عمل کرتے ہیں۔ تھوڑے دماغ آ گیا میں اے نعت سننی، تھوڑے دماغ آ گیا میں اے کام کرنا، بس جو تھوڑے دل چ آ گیا نا اے بس ادھرلے پاسے تمہیں لا دیں پڑ کے، اے دل نو سمجھا لو سیدھے پاسے رہے تو کام ٹھیک رہے گا، اگر یہ پٹھا سیدھا ہوئے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل کا سنبھلنا بہت ضروری ہے، اور اگر دل سنبھل جائے تو پھر اس کی خواہش کی کوئی چیز نہ ہو، جو مل جائے ٹھیک، نہ ملے تو ٹھیک۔ جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ایک بندے نے دعوت دی، کہا حضرت ہمارے گھر آئیے گا، چلے گئے، جب وہاں پر پہنچے کہتے کون تسی کون؟ تو دعوت، میں نے تو وہ دعوت نہیں دی تھی، ہم یہ منہ چکے آ گئے ہو، واپس چلے گئے۔ پھر وہی بندہ ہے، حضرت مجھے تو پتہ نہیں چلا آپ آئے تھے، غلطی ہو گئی، کل پھر آپ تشریف لائیے، وہ پھر چلے گئے، انہیں پھر دلیل کیتا، دو تین دفعہ ایسے ہوا، وہ بلاندا اے جاندے وہ شرمندہ کر دینا، اب واپس آ جانا، پھر گئے بلایا حضرت صاحب معافی دے دیں، چلے گئے۔ کہنے لگا حضرت صاحب میں تو ویسے جو ہے نا آپ کا امتحان لے رہا تھا، پتہ مجھے سارا کچھ تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا یار میرا امتحان کیسے کتیاں کی طرح ہونے، تو روٹی پاتی تھی آ گئے تو دور دور کیتا چلے، ساڈی کہڑی گل، ہم تو کتوں کی طرح، روٹی ڈال دی تو آ گئے ہیں، دور دور کرو گے تو چلے جائیں گے۔ اب
دیکھیں کہاں سے نکالی اپنی بات کہ خود کو مٹا ہی دیا، خود کو فنا ہی کر دیا، کہا ہمیں کیا ہے بھائی، بلا لیا۔ ایک مثال دیکھیں نا، آپ سارے کے سارے جو میرے پاس آنے والے ہیں، میں کس کس کے گھر جاتا ہوں؟ کسی کے گھر نہیں جاتا، کوئی بلاتا ہے تو جاتا ہوں ورنہ میں نہیں جاتا، تعلق سب سے ہے میرا، لیکن کسی کے گھر میں بن بلائے میں نہیں جاتا، بلائے تو چلا جاتا ہوں، نہ بلائے نہیں جاتا، کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ہاں ہاں جاؤں۔ باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اپنے آپ پر کنٹرول ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ یار میں اس کے گھر سب محبتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بلاتا ہے چلے جاتے ہیں، جو نہیں بلاتا نہیں جاتے۔ اس بچے نے مجھے دعوت دی تو میں نہیں گیا، مجھے افسوس رہا، ویسے اس نے محبت سے دعوت دی تھی تو مجھے افسوس رہا کہ یار میں اس کی دعوت پر نہیں گیا، چلے جانا چاہیے تھا، کیا فرق پڑتا، لیکن کیونکہ صرف کھانا ہی کھانا تھا تو مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، اور لگ رہا تھا میں کھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا صحیح میں برکت کے لیے بلایا تھا، چلیں آپ آ جائیں گے، کھانا بھی ہو جائے گا، برکت بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی نیت بہت اچھی تھی، لیکن میں نہیں گیا، دل نہیں مانا۔ اچھا، تو کہیں پر بھی میں نہیں جاتا، میرا دل نہیں کرتا، ہاں کو بلا لے ساتھ بسم اللہ۔ مجھے یاد پڑتا کہ اسلم بھائی کے گھر ہم جب گئے تھے، انہوں نے نیا گھر بنایا تو گئے تو میں نے وہاں پر بھی جا کر یہی کہا، میں کہ دیکھیں جی یہ 4 سے لے کر 6 7 8 کروڑ کا گھر ہوگا، ٹھیک ہے، ہم جیسے فقیروں کو یہاں نہیں آنا چاہیے، ہمارا کیا کام کہ یہاں پر آئیں، گھر میں آ کر دیکھیں یہ کیا کیا ہے، کیا کیا لگا ہوا ہے، ہمارا کیا کام کہ اس گھر میں آئیں۔ لیکن ایک بات ٹھیک ہے، ان کی کمائی حلال کی ہے، ان کی کمائی حرام کی نہیں ہے، انہوں نے حلال کمائی کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک تو اپنی فقیری کا رونا ضرور ہونا ہے، ساتھ میں یہ مطلب ہو کہ یار شاید اس لیے نہیں آ رہا کہ ان کی کمائی حرام کی ہے، اس کو بھی میں نے کلیر کہ ایسا نہیں ہے، محنتی ہیں یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے کمائی ان کی حلال کی ہے، ہم فقیروں کا کام نہیں ہے یہاں پر، لیکن کیونکہ انہوں نے بلایا ہے تو ہم آ گئے، اس کے بعد نہیں بلایا تو ہم نہیں گئے، بلا لیں گے پھر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو بات کی اس جگہ پر کہ اس طرح 5 حواس ٹوٹی کی طرح ہیں، یہ دل کی حالت کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس طرف دل ان کو اشارہ کرتا ہے 5 حواس اسی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں دل کے حکم میں پھنسے ہوئے، جس طرح لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، نیچے پھینکا اژدہا بن گئی، ہاتھ میں پکڑا تو لاٹھی بن گئی، کچھ نہ کچھ رستے بنا چھوڑتی تھی، ہزاروں کام کر چھوڑتی تھی، آپ سو جاتے تو ساتھ ساتھ حفاظت کرتی رہتی، کوئی آتا تو ساتھ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، کیا ویسے لاٹھی ہوگی؟ موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھنا تو علیحدہ ہی رنگ ہے، ان کی لاٹھی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یار ان کی لاٹھی کو بھی تو دیکھنا چاہیے، وہ کیسی لاٹھی ہوگی کیونکہ ایسے کر کے سارا کچھ دور تھار سے دیکھ لیتی ہوگی، ہاں بھائی کون آنے لگا، ایسے کھڑی ہوگی، تو وہ بھی دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عجائب رکھے ہوں گے، وہ ید بیضا ایسے ہاتھ سے نکالا تو روشن، دیکھنے والی چیزیں ہوں گی، اللہ کرے یا اللہ ہمیں بھی دکھانا۔ تو ہاتھ اور پاؤں دل کے حکم میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، دل اگر چاہے تو پاؤں اس کی وجہ سے رقص میں آ جائیں، بندہ دل کرتا تو نچن لا پیندا، کہ انہوں چاہتا جانا نہیں تو نچتی نہیں پئی، چل او محفل تاں سجدی جی نچے کڑی دی ماں، ایسے جی گلاں کرتے نا شادیاں دے اتنے کہانیاں، تو انہوں چاہ چھڑتے نے پڑھ کے نہ چاہتے ہوئے، لیکن وہاں پر بھی رکنا، اپنے آپ میں روک دینا، نہ مسکرانا اور اپنے حالت میں رہنا بہت بڑی بات ہے۔ اسی تو بچپن سے بزرگ تھے نا، ہم نے کسی شادی پر جانا کرنا تو ہمیں جوانوں میں تو نہیں بٹھاتے تھے، کہتے وہ بابیاں کو جا کے بیٹھ جاؤ، ہم جا کے بابوں میں پہلے بیٹھ جاتے تھے، کہ ہمیں معلوم تھا ساڈا ادھر لینا دینا کوئی نہیں، اسی جا کے کھلواؤ گے تو سارے میرے ساڈی وجہ تنگ ہون گے، مولوی صاحب تسی کہڑے پاسے آ گئے یار، کھلوتا ہے یار کی کریے، جا یار تیرا کام ہے تھے، کیونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں اگر نیک لوگ کسی برے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں نا، یار کیا کے بہ گیا جائے جان چھٹے، اسی طرح سے برے کے پاس بھی نیک چلا جائے نا تو وہ پریشان ہوتے ہیں، جا بابا وہ کی آ کے بہ گئے ساڈے سانو کام نہیں کرن دینا۔ جیسے میں نے آگے بتایا ایک دفعہ میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا تو میں ایک
کیا کہتے ہیں کمرے میں گیا, ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ کا کمرہ تھا, تو وہاں پر میں کام کرنے لگا. میں کیا میرا کمپیوٹر صاحب میں آپ کا استعمال کر لوں, کہتے بالکل کریں. تو وہاں کا جو تھا BS-17 اسکیل کا آفیسر, میں کام کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی, کہتے مولوی صاحب کب جانا ہے واپس؟ میں کہ بس تھوڑا سا رہ گیا. جاؤ تاڑی مہربانی جاؤ. میں کہا ہوا گیا؟ کہتے گالا اتوں نکلنی چاہتی تیری وجہ نکلدی نہیں پہ. مغلظات بکنا چاہتے ہیں یار, ہماری عادت میں شامل ہے. تو آ کے بیٹھ گیا, کیونکہ ریکارڈ تھا نا میرا, نہیں کرتے تھے میرے سامنے, گالیاں نہیں نکالتے تھے. تو کہتے نکالنے کو دل کر رہا ہے پر کیا کریں. ایک آفیسر بیٹھا ہوا تھا, تو میں روزوں کے دن تھے, میں نے روزہ وہ سگریٹ پی رہا تھا. روزے کب رکھتے ہیں؟ جب میں چلا گیا اس نے سگریٹ, کہتا رضوان تم پسند تو نہیں کرتے ہو کہ میں کہ سر روٹین میٹر ہو گیا, کوئی بات آپ جاری رکھیں. اس میں کیا کہتا, وہ مجھ سے ایکسکیوز کر رہا ہے, یہ اس کا بڑا پن ہے کہ اپنے امپلائی سے وہ ایکسکیوز کر رہا ہے کہ یار نہیں یہ مولوی آدمی ہے تو یہ روزہ رکھنے والا, میں اس کے سامنے سگریٹ پی رہا ہوں, تو ایکسکیوز کر رہا ہے. تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے سر جی تسی روزہ رکھ لیں, چھوڑو, مجھے دیکھ کر پتہ تو چل رہا ہے روزہ ہے. اب اس کو کہنا ہے, کہا جاتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس, پیر جی میں کی کرا, کہتے جو میں کرنا تو بھی کر لیں. پوچھن دی گل ہے کہ تو پوچھے مجھ سے کہ میں کیا کروں, جو میں کر رہا ہوں تم بھی کر لے. یہ کسے علم نہیں ہوتا کہ پیر کیا چاہتا ہے, پتہ تو سب کو ہوتا پیر کیا چاہتا ہے. دل اگر چاہے تو پاؤں اس کی وجہ سے رقص میں آ جائیں, دل اگر چاہے ہاتھ کام میں لگ جائیں. نہیں دل ہڈرام, ہمارے ظاہری ہاتھ دل کے پوشیدہ ہاتھوں کے قبضے میں ہیں. دل نہیں پھڑے ہوندے, جھگڑے ہوندے. دل بندہ وہ ہونا چاہیے جی اپنی ساری صلاحیت ٹوٹل 24 گھنٹے لاندہ رہے, کسی نہ کسی کام میں پھنسے. اچھے برے جو بھی ہو لگنے چاہیے, کیونکہ جب برا اچھا ہوگا نا پھر وہ سارے کام ہی اچھے کرے, اس لیے اس کو محنت کی عادت پڑی ہوگی. ٹھیک ہے, اگر میرے جیسے بندے کو کہے نا کہ 1-2 دن تم نے بیان نہیں کرنا تو میں مر جاؤں گا. بیان ہی نہیں کرنا کی مطلب ہے, تبلیغ نہیں کرنی. ہمارا تو روزانہ کا کام ہے تبلیغ کرنا. پیر منگل بدھ مثنوی کا درس, جمعرات کو مراقبہ, جمعے کو بیان, ہفتے کو کوئی احادیث کا درس, اتوار کو کہیں نہ کہیں محفل. ساڈا تو روزانہ کا کام ہے, ہمارے تو ناگے ہی نہیں ہے. جمعے کو 12 ربیع الاول شیخو پورے میں کرنے جا کے عصر کے وقت نکلتے نہیں, اس نے ٹائم دیا تھا. اور ہفتے کو ان کے گھر ملک صاحب کے گھر, اتوار کو کامران کے گھر. لیکن میں پہلے شیڈول بتا دوں. ہمارے ظاہری ہاتھ دل کے پوشیدہ ہاتھوں کے قبضے میں ہے. وہ دل اندر ہے اور اس نے جسم کو باہر بٹھا رکھا ہے. اگر وہ چاہے تو ہاتھ دشمن کے لیے آسان بن جائے, اگر وہ چاہے تو دوست کا یار بن جائے. مطلب ان کا سارا کچھ سمجھانے کا ہے, اصل پرابلم تمہارے دل کا ہے. موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ایک بوڑھے کو دیکھا تو دل میں خیال پیدا ہوا, یا اللہ ان کڑے کمے لاتے ہیں, یا اللہ نے سکون دے. بیچارہ کام کرنے لگا. اچھا اس نے اچانک ایسے پسینہ پوچھا, دیکھا, آرام سے لیٹ گیا. پھر انہوں نے سوچا کہ یا اللہ چنگا بھلا کام تے لگا سی, تو میں بھی سوچیا. وہ دوبارہ اٹھے انہیں کام کرنا شروع کرتا. ان جا کے پوچھنے لگے پہلے کام کر رہے چھوڑ دیں, کہ دل میں خیال پیدا ہوا نہ کر کے کرنا کی ہے. پھر خیال آیا ویلا رہ کے کرنا کی ہے, دوبارہ کام پر لگے. یہ خیال کی ساری گیم, یہ ساری خیال کی گیم. خیال شہوت کا آ جائے بندہ کسی نہ کسی نکل جاتا ہے کہ پوری کیسے کرنی. خیال جہاں پر بھی آ جائے پھنس جاتا ہے بندہ. تعجب ہے, یہ عجیب تعلق ہے, عجیب مخفی سبب ہے. دل کو شاید مہر سلیمانی مل گئی ہے, جدھر مہر لاندہ ادھر ہی بندہ ٹر پیندا ہے. جس نے 5 حواس کی مہر اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی ہے, باہر کے 5 حواس اس کے تابع ہیں. 10 حواس ہیں, 5 ظاہری جیسے دیکھنا, سننا, ذائقہ, چھونا اور سونگنا, اور 5 باطنی جیسے حصے مشترک, خیال, وہم, حافظہ, متصرفہ. 12ویں نظر اندر بھی خیال, وہم, میں کہنا خیال, وہم, خواب, یقین, استخارہ, جدھر مرضی لائے خیال ایک کوئی جے ہے. خیال ہی خواب بن جائے گا. خیال کو قوت ارادی میں لے آئیں, ٹھیک ہے, خیال کو قوت ارادی میں لے آئیں تو آپ کے لیے مسمرزم کا بھی کام کر دے گا. خیال کو آپ جدھر مرضی لگا دیں. ساری گیم
خیال کی، آپ یکسو ہو کر خیال کریں یہ کھڑکی کھل جائے، کھڑکی کھل جائے گی، کوئی وہاں نہیں ہوگا، کھڑکی کھل جائے گی۔ میرے کہنے سے نہیں کھل دی، وہ ایک بڑی اچھی مثال دی نا کسی نے، کہتا ہے ولی کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے دیوار کو حکم دے تو دیوار چل دے، کہ اگر نہ چلے تو آپ کو چل کے چلا جائے۔ یہ کون سی بات ہے؟ تو ہمارے حکم پر تو کچھ نہیں چلتا، ہم ہی چل کر چلے جاتے ہیں۔ تمہارے پاس دل کی صورت میں مہر سلیمانی ہے جو تجھے اپنے حواس پر حکمرانی کرنی چاہیے، اور قوت نفسانیہ اور روحانیہ کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہیے، چاہے وہ نفسانی ہو یا روحانی۔ روحانی بھی چاہے ایسے کر کے بندے روحانیت ودی ہے نا، تو کہنا میں طویل دھاگے نہ کر لاں، میرے دم درود بڑا شفا دیجیے، میں یہ کام نہ کر لوں، اور پھر وہ پھنس جاتا ہے، وہ لوگوں کے کام آتا رہتا، اپنے آپ کو ختم کر چھڑنا۔ کام اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں لگانا ہے۔ لوگ انجی رہنے جے، یا تو پھر میں وہ کیا کہتا ہوں، تویز وہ دیں کہ بندہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، تویز وہ دے اس کی عمر ہی آگے نہ بڑھے، تویز وہ دیں اس کی پٹرول کی ٹینکی نہ ختم ہو، کوئی گل ہو جی کرو، ایک ہی کہانی سناتے رہتے ہو۔ ان تویزوں سے اثر ہوتے ہوں گے، میں نے یہ کہتا نہیں اثر ہوتا، وہ رب دا کام ہے جڑے پاس مرضی لا چھڑتا بندے، گمراہ کرنا ہو تو گمراہ بھی کر چھوڑتا ہے، اور عورتیں پھینکنی پڑ جاتی ہیں دریا میں، دریائے نیل میں، اور جب کبھی رکا چلا جائے تو دریا خود بہت چڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضیوں پر شامل ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنی قوت روحانیہ اور قوت نفسانیہ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، یعنی کہ غیر شرعی کام نہیں کرنا۔ خیالات شہوانہ بھی ہو جائے تو پھر بھی غیر شرعی کام نہیں کرنا۔ اگر تو اپنی سلطنت میں فریب سے بچا رہے تو یہ جو دیو ہے، شیطان، دیو ہی کہتے ہیں نا اسے، اکثر جیسے پنجابی دیو کہتے ہیں نا، دیو آ گیا، یہ دیو کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ سارے میرے نال دیو، دیو 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 نہیں، دیو دیو کہتے ہیں دیو، دیو جیسا دیو بندی دیو، اچھا تو یہ دیو تجھ سے انگوٹھی نہیں چھین سکتا۔ اس کے بعد دنیا میں تیرا نام چمکے گا اور جسم کی طرح دونوں جہان تیرے محکوم ہوں گے۔ اگر تیرے ہاتھ سے جن انگوٹھی لے اڑا تو تیری بادشاہ ختم ہوئی، جیسے جن لے گیا تھا، کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے کر غائب ہو گیا تھا، اور تیرا نصیبہ مردہ ہو گیا۔ اس کے بعد بندوں کے حال پر افسوس ہے کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت تک کے لیے دل پر مہر لگ جائے۔ اگر تو شیطان کے وجود کا منکر ہے تو تو حشر کے دن خوب دیکھ لے گا، اگر تو حساب کتاب کا منکر ہے تو ترازو اور آئینے سے کیسے جان بچائے گا۔ آگے قصہ پھر تجھے سنائیں گے، اگلی کہانی پھر تجھے سنائیں گے۔ یہ ابھی انہوں نے حواس پر بحث کی، مفہوم کیا دیا انہوں نے؟ یہ دل قابو کرے، جنہیں قابو نہ کرے، اپنے دل کو قابو میں کرے، اپنا دل قابو کر کے اسے اچھے کام پر لگائیں، مجبور کر دیں کہ اچھے کام کریں۔ آپ مجبور کر سکتے ہیں، اور کام لاؤ، غفلت دور کریں، سستی دور کریں، ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کریں کہ یار میں یہ کام کرنا۔ میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہاں پر کوئی عقل مندی یا بیوقوفی چلتی ہے۔ اگر کہا جاتا ہے نا کہ عقل مندی سے رزق ملتا ہو تو بیوقوف تو بھوکے مر جاتے ہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے، جب تک ہم مرتے نہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کرنے والا خود اللہ کریم ہوتا ہے، لیکن ہم نے سبب پیدا کرنے ہیں، سباب کو کام میں لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی، یا اللہ تو میری ضرورت ہے۔ آگے میں نہیں کہتا اللہ ساڑی ضرورت بھی، اللہ ساڑا ایمان بھی، اللہ ساڑی ضرورت بھی، اللہ ساڑا ایمان بھی۔ اب اگر ہم کہیں ایمان ہے تو ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی تو ضرورت ہے، چاہے وہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، لیکن وہی تو ہماری ضرورت ہے۔ اللہ نے نہ قابو کر لی، یا الٹا کر لینے، یا اللہ نے کہنے یا اللہ سانو قابو کر لے، ہمیں اپنے بس میں کر کے بے بس کر دے، ہم تیرے بس میں رہیں، کسی اور کے بس میں نہ رہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا، اس سے بے بسی دور ہو جائے، کہاں کہ کسی دے ہاتھ جتے ہیں ہم نا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اسے سمجھے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، جس نے اس ہاتھ کو پکڑ لیا تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ جس ہاتھ میں یہ ہاتھ ہے اس ہاتھ کی کیا بات ہے۔ جس ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ آ گیا، لا الہ الا اللہ،
تو جس کا ہاتھ میں یہ ہاتھ ہے اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ساتھ ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے تو اس کے ساتھ کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے باتیں بڑے مختصر سی ہوتی ہیں، لیکن مزہ اسی وقت آئے گا جب ٹھا ٹھا پہندیاں ہوں تو بندہ سدھا بھی چلتا رہے۔ تھپڑ کھائے بغیر گزارا نہیں جائے گا، چاپڑ کھائے بغیر گزارا نہیں جائے، میٹھا میٹھا کوئی نہیں جائے، کلاس تو باہر بیٹھ کے دیکھنے کا مزہ کوئی نہیں جائے، جیسے تماشا ہی نہیں گراؤنڈ بیٹھ کے انج کر دے کچھ نہیں جائے، اندر کھیلنے والے کو مزہ رہے گا، جو اندر کھیل رہا ہے اسی کا مزہ، جو کچھ گین کرنا چاہتا ہے اسی کا مزہ۔ تو میں تو یہ دلی خواہش رکھتا ہوں کہ میں قانون و اصول سے ادھر نہ ہٹوں، میں اپنے مرشد کی تعلیم پر چلتا نظر آؤں، ٹھیک ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہ دوں، میں اپنے ساتھ بھی فراڈ نہ کروں، اپنے ساتھ بھی بھنڈ نہ ماروں، بونگی نہ ماروں، ایسی بونگی چھڑنا کے بعد پھڑی نہ جائے، ایسا کوئی کام نہ کروں جو بندہ کہ یار کوئی عجیب جی گل نہیں کیتی ہے کی چھڈی سو۔ چاہے کسی بھی کام میں ہو، میں کبھی منطق استعمال کر دیتا ہوں، کبھی حدیث استعمال کر دیتا ہوں، کبھی واقعہ استعمال کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ کے مطابق ہو جائے بات۔ باقی تو بیٹے ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے ہمیں بھی نہیں معلوم، تو ہم تو ایک دن کی زندگی ہے، مزے لے لو، کل کو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا، کام کرتے جانا ہے۔ آج کے دن کی زندگی ہے، کام ختم کر کے سوئیں گے، لیکن کل کی زندگی ہو یا نہ ہو یہ تو ہے کہ اللہ کام ضرور کیتا ہے۔ پلاننگ ہماری 10 سال کی 50 سال کی نہیں بیٹے، آخرت تک کی ہے، چھوٹی موٹی تو ہے ہی نہیں۔ ایک بندہ کہنا نا وہ ایک 10 سال 15 نہیں ایسے 10-15 سال واسطے زندہ نہیں ہے گئے، ہم تو آخرت تک کے لیے زندہ ہے، ہماری پلاننگ آخرت تک کی ہے، چھوٹی موٹی پلاننگ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تو بڑی پلاننگ رکھی ہے اپنے دماغ میں کہ ہم نے بڑے ہی کم پانا، مزہ تو بڑے پر ہاتھ رکھنے کا نا، کہ بڑے پر ہاتھ رکھنا چاہیے، چھوٹے پر ہاتھ رکھ کے کیا کرنا۔ اس لیے دیکھنا بھی اسی نیت سے چاہیے کہ دیکھا جا رہا ہے، ورنہ تو قرآن کہتا ہے نا محبوب تمہیں دیکھ دے پر دیکھتے نہیں، دیکھ رہے ہوتے پر دیکھتے نہیں۔ دیکھنا وہ ہوتا ہے جس سے بندہ گین کرے، جہاں اس محبت سے دیکھا جائے کہ بندہ خود محسوس کرے کہ کوئی محبت سے دیکھ رہا ہے، بات سمجھے کہ نہیں، کہ بندہ خود محسوس کرے کہ یار کوئی محبت سے دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھنے والے کو دیکھتا ہے یار محبت سے دیکھ رہا ہے، یہ کیسے پیار سے دیکھ رہا ہے۔ یہ پیار بھی پیدا کرنا پڑتا ہے نا، تھوڑے چونتے آنا نہیں، اور پیدا کریں گے تو آئے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔